ایک غریب شخص نے دریا میں غوطہ لگا کر بڑی مشکل کے ساتھ ایک مچھلی پکڑی۔ وہ اس مچھلی کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش تھا کہ آج میں اپنے بچوں کو یہ مچھلی کھلاؤں گا۔ وہ خوشی خوشی وہ مچھلی پکڑ کر دریا سے باہر نکلنے لگا۔ جب وہ غریب شخص اس مچھلی کو پکڑ کر بڑی مشکل کے ساتھ دریا سے باہر نکلا، جب وہاں سے جانے لگا تو اچانک آگے سے ایک شخص آیا۔ اس نے بڑے غصے کے ساتھ اس سے وہ پکڑی ہوئی مچھلی چھین لی۔ اس بندے نے کافی بچانے کی کوشش کی، لیکن اس بندے نے زور زبردستی کر کے اس غریب شخص سے وہ مچھلی چھین لی۔ لیکن مچھلی چھینتے ہوئے اس مچھلی کا ایک دانت اس کی انگلی پر لگ گیا۔ جب وہ گھر پہنچا تو اس کو اسی انگلی میں درد ہونا شروع ہو گیا۔ اس نے گھر میں جا کر اس مچھلی کو بڑے مزے کے ساتھ پکایا، اور جب وہ پکا رہا تھا تو اس وقت بھی اس کی انگلی میں درد ہو رہا تھا، جس انگلی پر وہ مچھلی چھینتے ہوئے اس کا دانت لگا تھا۔ خیر، اس نے مچھلی پکائی، چارپائی پہ بیٹھا مچھلی کھانے لگا۔ جب وہ مچھلی کھا رہا تھا تو اس کا درد تھوڑا سا اور تیز ہو گیا۔ اب آہستہ آہستہ اس کی انگلی کا درد تیز ہوتا جاتا ہے اور اس بندے کی برداشت سے باہر ہو جاتا ہے۔ تو یہ بندہ ڈاکٹر کو کال کرتا ہے کہ جلدی سے میرے گھر میں آؤ، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر جلدی سے اس کے گھر میں آ جاتا ہے اور آ کر پوچھتا ہے کہ کہاں پر درد ہے۔ تو یہ بندہ کہتا ہے کہ کافی دیر سے میری انگلی کا درد ختم نہیں ہو رہا۔ ڈاکٹر بڑے غور سے انگلی کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کی انگلی میں انفیکشن ہو چکا ہے، یہ انگلی کاٹنی پڑے گی، ورنہ یہ انفیکشن آپ کے ہاتھ میں چلا جائے گا، تو صبح ہاسپٹل میں آ جانا، آپ کی انگلی کاٹ دیں گے۔ اب اس کی درد ہونے والی انگلی کاٹ دی جاتی ہے۔ یہ بڑا پریشان ہوتا ہے، گھر میں آ کے بیٹھ جاتا ہے، لیکن پھر بھی اس کے ہاتھ کا درد ختم نہیں ہوتا۔ یہ اپنے ڈاکٹر کو کال کرتا ہے کہ جلدی سے میرے گھر میں آؤ۔ ڈاکٹر اس کے گھر میں آتا ہے۔ یہ ڈاکٹر کو کہتا ہے کہ آپ کے کہنے پر میں نے انگلی کٹوا دی، لیکن ابھی بھی میرے ہاتھ کا درد ٹھیک نہیں ہو رہا۔ تو ڈاکٹر غور کے ساتھ اس کا ہاتھ دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تیرے ہاتھ میں بھی انفیکشن ہو چکا ہے، اب تو تیرا ہاتھ بھی کاٹنا پڑے گا۔ تو اگلے ہی دن اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیا جاتا ہے۔ اب یہ اپنا کٹا ہوا ہاتھ دیکھ کر بہت پریشان ہوتا ہے۔ انگلی بھی کٹ گئی، ہاتھ بھی کٹ گیا، لیکن درد پھر بھی ختم نہیں ہو رہا۔ اب یہ پھر ڈاکٹر کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جلدی سے میرے گھر میں آؤ۔ وہ ڈاکٹر اس کے گھر میں آتا ہے، آ کر اس کا کٹا ہوا ہاتھ دیکھتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا معاملہ ہے۔ یہ کہتا ہے کہ میرا درد اب بھی ختم نہیں ہو رہا۔ تو ڈاکٹر غور کے ساتھ اس کے بازو کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ انفیکشن اب تیرے بازو میں چلا گیا ہے، افسوس کے ساتھ اب تیرے بازو کو بھی کاٹنا پڑے گا۔ یہ بندہ دیوار کے ساتھ کھڑا ہو کر بڑا روتا ہے اور یاد کرتا ہے کہ شاید میں نے کسی شخص پر ظلم کیا ہے۔ تو پھر اسے یاد آتا ہے کہ میں نے ایک غریب شخص کی مچھلی چھین لی تھی۔ تو تھوڑے دن بعد اس کا بازو بھی کٹ جاتا ہے۔ تو یہ اپنے کٹے ہوئے بازو کے ساتھ گلیوں میں، سڑکوں میں پھرتا ہے اور اس غریب شخص کو تلاش کرتا ہے۔ آخر کار ایک جگہ مزدوری کرتے ہوئے وہ غریب شخص اس کو نظر آ جاتا ہے۔ یہ بندہ اس کے پاس جاتا ہے اور جا کر اس سے کہتا ہے کہ کیا تو نے میرے لیے بد دعا تو نہیں کی تھی؟ اس غریب شخص نے جواب دیا کہ ہاں، تو نے مجھ سے میرے بچوں کا رزق چھین لیا تھا، تو میں نے تیرے لیے بد دعا ضرور کی تھی۔
تو وہ شخص اس غریب شخص سے کہنے لگا کہ خدارا مجھے معاف کر دے، یہ دیکھ پہلے میری انگلی کٹ گئی، پھر میرا ہاتھ کٹ گیا، پھر میرا سارا بازو کٹ گیا، درد کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے، صرف تو نے مجھے بد دعا دی تھی، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ تو وہ شخص اس غریب شخص کے پیروں میں بیٹھ جاتا ہے کہ اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دے۔ تو وہ غریب شخص اس کو اٹھاتا ہے اور اس کو گلے سے لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ جا، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ تو اس حکایت سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ غریب کی بد دعا سے بچو، کبھی بھی کسی پر ظلم نہ کرو، ورنہ دنیا ہی میں تم مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں تک ضرور پہنچائیے گا۔